شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حریص نگہت گل کے لیے گلزار ہے دنیا، مگر اللہ والوں کی نظر میں خار ہے دنیا۔ سمجھ بیٹھے نادان لقمہ شیریں اسے لیکن نظر میں اہل دانش کی سگے مردار ہے دنیا۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا۔ کیوں دل لگائے ہم ان سے نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ ایک بار دورے ہند کے موقع پر حضرت سیدنا موسیٰ صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مجذوب گزرے، ان کے مزار شریف پر ہم حاضر ہوئے تھے مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف میں، تو ان کی باہر دیواروں پہ یہ اشعار لکھے ہوئے تھے جو میں نے وہیں نوٹ کر لیے اور آپ کو ابھی میں نے سنایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیچھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کسی نے کہا کہ آپ تو نئے نئے فوت شدہ مردے زندہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مرے نہ ہو، اتفاق سے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھائے تو پھر آپ کو ہم مانیں۔ آپ نے کیا فرمایا تم جسے چاہو وہ بتا دو، تو انہوں نے کہا کہ سام بن نوح کو زندہ کر کے دکھاؤ، تو آپ ان کے مزار پر آئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے سام بن نوح کو زندہ کر دیا۔ آپ کے سر مبارک اور داڑھی شریف کے بال سفید ہو چکے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے زمانے میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو بال میرا بڑھاپا آتا ہی نہیں تھا، تو سام بن نوح فرمانے لگے
میں نے جب آواز سنی تو میں سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے. تو اس کی دہشت اور خوف کے سبب میرے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو کہنے لگے 4000 سال ہو گئے مگر موت کا ذائقہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. میرے پیارے پیارے میٹنگ کے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں متعدد مدنی پھول ہیں. ایک تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ، آپ مردے زندہ کرتے تھے. اور قیامت کی ہولناکی، کہ قیامت کی ہولناکی ایسی کہ صرف اس خوف سے کہ کہیں قیامت قائم تو نہیں ہو گئی. حضرت سام بن نوح رحمت اللہ تعالی علیہ وعلیہ السلام کے بال جو کالے تھے وہ سفید ہوئے خوف کی وجہ سے. تیسرے یہ کہ 4000 سال انتقال تو ہو چکے ہیں مگر موت کا ذائقہ ابھی تک یاد ہے. کیونکہ آج 1426 ہجری کی شب براءت ہے اور ہم اہل قبور کے قریب اپنا اجتماع سجائے بیٹھے ہیں. ہر طرف سناٹا طاری ہے. یہیں قریب میں بہت ساری قبریں ہیں. بظاہر یہ یکساں محسوس ہوتی ہیں، ایک ہی طرح کے مٹی کے پودے ہیں، لیکن اندر میں یہ یکساں نہیں ہوتی. اندر کسی کے تو باغ و بہار ہے تو کسی کے اندر آگ اور نار ہے. کوئی اندر مزے لے رہا ہے تو کوئی اندر سزا کا شکار ہے، عذاب کا شکار ہے. تو موت کا ذائقہ جو ہے یہ بڑا تلخ ہے. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک قبرستان سے گزرا. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا. یہ حدیث شریف کا مضمون بیان کر رہا ہوں. آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ ہم نماز پڑھ کر دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کسی ایک مردے کو زندہ کر دے تاکہ وہ ہمیں موت کے حالات بتائے. چنانچہ ہم نے نماز پڑھی اور دعا مانگی. دعا ابھی جاری تھی کہ ایک سفیدی مائل سیاہ کالا شخص قبر سے سر نکالتا ہے اور کہتا ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم مجھے انتقال کیے 90 سال ہو گئے، ابھی تک موت کا ذائقہ اسی طرح باقی ہے جیسے ابھی ابھی کا واقعہ ہے. میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلی حالت پر لوٹا دے. چنانچہ قبر میں تشریف لے گئے. ان کے چہرے پر دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کے واضح نشانات دکھائی دے رہے تھے. یعنی وہ صاحب جو تھے وہ نمازی تھے جن کا یہ مزار تھا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی آپ نے دیکھا کہ موت کا ذائقہ جو ہے وہ اتنا تلخ ہے اور اتنا دیر کا. ہم اگر کوئی کڑوی چیز کھا لیں کچھ دیر کے لیے اور وہ منہ کڑوا کر دیں تو ہمارا موڈ کتنا آف ہو جاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز یا ذائقے والی چیز ملے تاکہ ہم اس کو کھائیں اور اپنے منہ کو صاف کریں. تو پانی پیتے ہیں، کلیاں کرتے ہیں اور کسی طرح بھی منہ کا ذائقہ بحال کرتے ہیں. تو بہرحال موت کا ذائقہ بہت تلخ ہے اور چکھنا بھی سب نے. اور مشہور آیت ہے جو بہت کو یاد ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. الموت باب کل نفس داخلوها، موت ایک ایسا دروازہ ہے
جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر نفس نے، ہر جاندار نے پینا ہے. کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم فقیروں کو باغ میں کوئی بنگلہ چہچہا، ہم فقیروں باغ میں ہے کوئی بنگلہ چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان نہ ہو، اس تلے بے جانور پر خاکی دفن رہ جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، موت 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 سن کر ہم سمجھو کہ اب عادی ہو گئے. اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ سن کر ہمیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی. قبرستان کی جب حاضری ہوتی ہے، افسوس کہ اس وقت بھی کوئی ہمیں عبرت نہیں ملتی. حالانکہ قبرستان کی حاضری کا اصل مقصد ہی عبرت تھا. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب کہتا ہوں قبروں کی زیارت کرو کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. اور واقعی بعض بزرگوں کے احوال ملتے کہ جب وہ قبرستان جاتے تھے تو اس قدر روتے روتے حالت بگڑ جاتی تھی، بلکہ یوں کہیے اچھی ہو جاتی تھی. خوف خدا سے حالت بگڑتی نہیں، ظاہر اچھی ہوتی ہے. تو بہرحال روتے روتے ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کو اٹھا کر لاتے تھے، اپنے پیروں پر نہیں چل سکتے، اتنا رو رو کر وہ ان کا حال ہو جاتا. اور اب ہمارا حال یہ کہ قبرستان گئے تو کیا، نہ گئے تو کیا، کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا. ہنستے ہنستے جاتے ہیں، ہنستے ہنستے پلٹ آتے ہیں. حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے میں لوگوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جس کو دیکھو وہ اپنے منہ پر کپڑے کا پلو ڈالے رو رہا ہو، اور اگر کوئی اجنبی تعزیت کرنا چاہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ تعزیت کس سے کرے، میت کا اصل والی وارث کون. تو یہ کیا سارے اپنی موت کو یاد کر کے روتے تھے کہ جس طرح آج یہ کندھوں میں سوار ہو کر قبرستان چلے، کل ہمیں بھی اسی طرح قبرستان لے جایا جائے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں. لیکن اب جنازے میں روتے ہیں، رونے والے روتے ہیں، لیکن کب روتے ہیں کہ جس کمارے بیٹے کا باپ فوت ہو جائے تو وہ روتا ہے کہ اب میرا شادی کا خرچ کون برداشت کرے گا، یا ماں فوت ہو گئی تو اب میرے لیے لڑکی کون برداشت کرے گی. بال بچے والا بیٹا ماں باپ کی فوتگی پر کم روتا ہے. یہ میرا تجربہ بات کر رہا ہوں، روتے بھی ہیں لیکن کم ہوتا ہے. کمارا زیادہ روتا ہے. اب اس کی جو بھی نیت تو واللہ اعلم. یا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی موت پر یا جنازے میں روتا ہے. اللہ کے خوف سے کوئی نہیں روتا الا ماشاء اللہ. اللہ کے خوف سے عام طور پر کوئی نہیں روتا جنازے میں. وہ جو اٹھا کر جس کو لے جا رہے ہیں اس کی محبت میں روتے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں اس کی پڑی ہوتی کہ اس کی قبر میں اب اس کا بیچارے کا بنے گا کیا. تو قبر کا معاملہ ہے بڑا نازک. اس پر اگر ہم صحیح معنوں میں غور کریں ہماری ساری مستی اتر جائے. ہم غور نہیں. یعنی آج اگر ابھی کسی کو گن پوائنٹ پر کوئی پکڑ کے لے جائے اور کھڑا کر کے گولی مارنے لگے، تشویش تو اس کو جیسی تیسی ہوگی، ٹینشن کے ہمارے ہو سکتا ہے پہلے ہی گر پڑے. لیکن اگر وہ اس کو ایک گڑھے کے پاس لے جائے اور بولے اب ہم اس وقت وہ تیرے کو نہ گولی ماریں گے نہ گلا گھونٹیں گے، ابھی اس کے اندر تم کو بند کر کے قبر کی طرح تمہاری قبر بنانے لگے، میں سمجھتا ہوں گولی مارنے کے صدمے سے یہ صدمہ زیادہ ہوگا.
کہ پتہ نہیں اس اندھیری قبر کے اندر اور یہ تنگ گڑھے میں مجھے یہ داب رہے، پتہ نہیں مجھ پر کیا گزرے گی. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اس پر سوچے تو آدمی حساس آدمی ہو تو بہت اس کو تکلیف ہو جائے. ایسا مجھے بند کریں گے. اب چلیے کہ کوئی دہریہ ہو، کافر ہو، خدا کا منکر ہو، وہ تو شاید یوں دل کو بہلا لے کہ دم جب میرا نکل جائے گا، جان نکل جائے گی تو پھر مجھے کچھ بھی نہیں پتا چلے گا. لیکن مسلمان کا عقیدہ، وہ تو مسلمان تو ثواب و عذاب کا عقیدہ اس کا تو حق ہے. اسی طرح ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو سب پتا چل رہا ہوتا ہے، وہ نہلانے والوں کو دیکھ رہا ہے، کفنانے والوں کو دیکھ رہا ہے، کندھے پر اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے قبرستان لے جا رہے ہیں. جب قبر کے پاس رکھتے ہیں اس کو تو پتا ہے کہ جب قبر کے پاس رکھ دیا ہم قریب اتار رہے ہیں. یہ سب اس کو پتا رہا، اتار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہٹو بچو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، پھر یہ گرنے لگتا ہے، بھیج جاتا ہے. یہ سب اس کو پتا ہوتا ہے مگر یہ بول نہیں سکتا ہے، سب دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اس پر جو کچھ گزر رہی ہوتی ہے وہ جب تجربہ جس کو ہو وہ یہ بتا سکتا ہے، اپنے وہ تجربہ ہے. تو اب یہ کہ پھر اس کو رکھتے ہیں، پھر ہمارے اعلان ہوتا ہے کل کی مٹی دو، یہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے. کل کی مٹی لوگ تھوڑی تھوڑی جمع کر کے دے رہے ہیں. اب سلیں بند کرنے لگے، اب بھی اس کو پتا ہے کہ میرے وہ بند کیا جا رہا ہے. جب آخری سیل آ جاتی ہوگی تو دھوپ اندھیرا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ بھی اس کو پتا. پھر مٹی ڈالنے لگے تو یہ بھی اس کو پتا. معمولی سوراخ رہ گیا تو بعض لوگ چلاتے ہیں ادھر مٹی ڈالو، ادھر ڈالو، ادھر گارا لگاؤ، سب اس کو پتا ہوتا ہے. تو دیکھو کس طرح مجھے یہ احتیاط کے ساتھ بند کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی معمولی سوراخ بھی روشنی کا نہیں چھوڑے. آخر کار یہ پھٹے رکھ کر یا پتھر کی سینے رکھ کر مکمل طور پر بند کرتے ہیں. اسی پر اکتفا نہیں کرتے، مزید مٹی ڈالتے ہیں، من مٹی ڈالتے ہیں. اور جس قبر کو زندگی میں دیکھتے رہے تھے اس طرح کی قبر بنا کر، اور بار بار گھڑیاں دیکھ رہے تھے کہ اب جلدی بھاگو، یہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جیسے کہ یہ اکتاہٹ کے ساتھ میرا کام کر رہے ہیں. آخر کار جب یہ جانے لگتے ہیں دفنا کر، وہ حدیث شریف ہے کہ یہ جانے والوں کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے، قدموں کی آواز بھی سنتا ہے. پھر منکر نکیر کی آمد، پھر سوالات جوابات کا سلسلہ. تو میرے پیارے پیارے نیچے لکھتے ہیں بھائی غور کہ ہم یوں ڈر رہے کوئی دہشت گرد اٹھا کر ہم کو گڑھے میں ڈال دے تو کیسا. تو یہ تو ان قریب یا ان بعید ہر ایک کو قبر میں اتارا جا رہے گا. بظاہر مردہ ہے لیکن حقیقت میں تو اس کو سب پتا تو چلے گا کہ اس کو بند کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں اس کے مقابلے میں مرنے کے بعد والی تکلیفیں زیادہ سخت ہیں. لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ہوگی. جس پر اللہ کا کرم ہو جائے گا، جس مومن پر، مسلمان پر، اس کو یہ تکلیفیں نہیں ہوں گی. اور جس پر رب ناراض ہوا اس کا تو بس. تو اس طرح غور اگر کرنے کی عادت ڈالیں تو بہت سارے گناہوں کی عادتیں چھوٹ سکتی ہیں. اب مثال کے طور پر روایات میں یہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے، جب چوری کرتا ہے، اس کی قبر میں 2 سانپ آئیں گے اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے. تو اب یہ چوری کرنے والا یا شراب پینے والا اس پر غور کریں کہ ایک تو اچھا خاصا بند کر دیں گے، ایک کرم بھی نہیں چھوڑیں گے. اور ایک بھی میرے پاس میں میرے جو دوست میرے پیسے بٹور کر کھاتے تھے، مجھ سے لے کے شرابیں پیتے تھے، میں جوا کا اڈا چلاتا تھا اور میرے گرد خوشامدیں کر کے اپنے کام نکلواتے تھے. پولیس پر بھی اپنا روڈ چلتا تھا اور ان کو بھی میں بھگتے دیتا تھا. یہ سارے بات کے مجھے تنہا چھوڑ دیں اور پھر سانپ بھی آئیں گے، ایک نہیں 2 وہ بھی ڈسیں گے. تو اس طرح وہ غور کرے کہ اگر رب ناراض ہوا، میں توبہ کیے بغیر مر گیا، اور میں اگر رب کی ناراضگی اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی لے کر قبر میں پہنچا تو میرا بنے گا کیا. اسی طرح جو خیانت کرتا ہے وہ غور کرے. خیانت کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار کسی قبر سے گزرے تو اس میں عذاب ہو رہا تھا، اور کچھ اس طرح اچھا سما کہ اس کو بنو فلاں کے پاس زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اس میں ایک زرت خیانت کی تھی، دبا لی. اب وہ قبر میں آگ بن گئی ہے. اسی طرح ایک بار وہ شرح صدور میں لکھا ہے کہ قبرستان میں کسی بزرگ نے دیکھا کہ قبر آگ کی بھٹی بنی ہوئی
اور اس آگ کی بھٹی کے اندر ایک مردہ الٹ پلٹ ہو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہر طرح کے گناہ کے معاملے میں بندہ سوچنے کی عادت ہے۔ شیطان جو ہے وہ سوچنے نہیں دیتا اور لمبی لمبی امیدیں دکھاتا ہے۔ یار لمبی لمبی امیدیں کر کے بھی آپ جیئیں گے تو کتنا جیئیں گے؟ 60 سال 70 سال، امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ایوریج، مگر یہ 60-70 کی گارنٹی نہیں ہے، ایک دن کا بچہ بھی تو مرتا ہی ہے۔ ہم بولے جوانی اپنے کوئی مرض نہیں ہے، اور ورزشی جسم ہے، کراٹے کے فن بھی جانتے ہیں، بلکہ یوں بھی جانتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، اسلحہ بھی 2 ہاتھ سے چلانا آتا ہے، اپنی ٹیم بھی مضبوط ہے۔ نہ یہ کوئی آپ کی زندگی کا کوئی بھی محافظ نہیں ہے۔ موت، ملک الموت کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ابھی خدا نہ کرے بم بلاسٹ ہو جائے تو سارے طرح کے بعد کے بھاؤ پتہ چل جائیں، اللہ نہ کرے ابھی زلزلہ آ جائے تو یہ جتنی بھی مخلوق ہزاروں کی تعداد میں خود ہی قبر بن جائے گی، زمین کے اندر دفن، سیلاب آ جاتا ہے، آئے دن سیلاب آتے دنیا میں، زلزلے آتے، کیسی کیسی قدرتی آفتیں آتی ہیں جس میں نہ صحت بچاتی ہے، نہ جوانی بچاتی ہے، نہ اسلحہ بچاتا ہے، کوئی نہیں بچاتا۔ تو یاد رکھیے موت پھیری آنے والی آئے گی، جان پھیری جانے والی جائے گی، روح زندگی سے نکالی جائے گی، تجھ کو ایک دن خواب ڈالی جائے گی، قبر میں ملائکہ اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، موت آئی چاہے وہاں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، قافلے کے قافلے رخصت ہوئے، خواب اشارے کے سارے مل گئے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی، مجھ میں سن اے وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر دیتا آئے گا، پہلوانوں کو کھیل کھیلوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، ایسے کیسے گھر اجاڑے موت۔ افسوس ہمیں موت کا احساس نہیں ہوتا، ہم رسمی طور پر کہہ سن کر منتشر ہو جاتے ہیں۔ ہم سے تو جانور شاید زیادہ حساس ہو، ان معنوں پر کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین ہیں کہ اگر جانوروں کو موت کے بارے میں اتنا پتا ہوتا جتنا تم لوگوں کو پتا ہے تو تمہیں کبھی بھی موٹا گوشت کھانا نصیب نہ ہوگا۔ جانور جو ہے وہ دبلا پتلا ہو جاتا، کمزور ہو جاتا موت کے خوف سے، لیکن انسان ہے کہ ہاتھی کا بچہ بن کے گھومتا، اس کو پتہ ہی نہیں، کھاتا پیتا جان بناتا ہے اور ہنستا ہے، ہنس کے گناہ کرتا ہے۔ حالانکہ روایت ہے کہ جو ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کہیں سے گزرے، ایک اونٹ کا ریوڑ کھڑا تھا، ایک اونٹ اس میں بڑی مسیاں کر رہا تھا، اس کو سر مارتا ہے، اس کو کاٹنے دوڑتا ہے، اس پر جھپٹتا ہے، وہ مست اونٹ تھا۔ آپ اس کے قریب گئے، اس کے کان میں صرف اتنا کہا انک میت، تو مرنے والا، آگے نکل گئے۔ بس عیسیٰ علیہ السلام کا آگے نکلنا تھا اور وہ اونٹ نے جب یہ سنا انک میت، نبی کی بولی تھی، نبی نے اپنی بولی اس کو سمجھا دی، وہ بس اس پر موت کی فکر سوار ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کچھ وقفے کے بعد، چند روز کے بعد وہاں سے پھر گزرے۔ آپ نے اس چرواہے کو پوچھا کہ تمہارا ایک اونٹ بڑا مستی کرتا تھا، آج وہ مستی کرتا نظر نہیں آ رہا، تو اس نے ایک سست اور مریل سے اونٹ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہی اونٹ ہے جو مستی کرتا تھا۔ اس کے پاس سے کوئی گزرا تھا، اس نے کچھ اس کے کان میں کہا تھا، اس کے بعد سے اس نے مستی تو اترنا ایک طرف رہا، اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔
نہ دانا چرتا ہے نہ پانی پیتا ہے، بس سست کھڑا ہوا ہے، اور دیکھو یہ بالکل مریم ہے. تو جانور اتنا حساس ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ موت آئے گی، حالانکہ اس کے لیے نہ نزا کی سختیاں، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ جہنم کا عذاب ہے اس کے لیے. جانور جہنم میں کچھ جانور بھیجے جائیں گے، لیکن عذاب پانے کے لیے نہیں، عذاب دینے کے لیے بھیجے جائیں گے. ان کے ذریعے عذاب دیا جائے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے باوجود اگر اس کو موت کا پتہ چل گیا تو اس کی حالت یہ ہے، میرے انسان یعنی مسلمان کو یقین ہے، اس کا ایمان ہے کہ مجھے موت آئے گی، مجھے لے جائے گی، قبر میں پہنچائے گی اور اعمال کا بدلہ دلائے گی. مگر کوئی پتہ ہی نہیں، بے فکرہ غفلت کا شکار. آج شب برات ہے، بیٹھا ہوں سر جھکا کر بیان سن رہا ہے، مگر جو ہی بیان ختم ہونا ہے یہاں سے چلنا ہے تو وہی کھیکی کر کے. فجر کی نماز بھی تو پڑھی تو کیا، نہ پڑھی تو کیا، اگر جوش لا کر فجر کی پڑھ ڈالیں تو ظہر کی کیا گارنٹی کے پڑھے. اگر پورا دن اگر کل کا پڑھ بھی لیا تو شاید دوسرے دن فجر کے لیے اٹھنا کوئی ضروری ہی نہیں، ایسا بھی نہیں. اس طرح غفلت کا شکار ہم ہو گئے، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی. عذاب اور ثواب سب حق ہے، قبر کے سوالات ہونے ہیں. پھر یہ کہ ایک بار موت آ گئی تو سمجھو وہ اب تو پلٹ کر دنیا میں آنا ہی نہیں ہے، قیامت صغریٰ تو قائم ہوئی گی. اب تو جب یہاں سے نکلیں گے تب بھی بڑے ہی مسائل ہوں گے جن کے لیے ہوں گے، چھوٹے نہیں. قیامت کا میدان 50,000 سال کا ایک دن، اور طرح طرح کے مسائل و آداب اس میں، جس کے لیے جو مومنین ہوں گے مخلصین جن پر رحمتیں ہوئی ان کا بیڑا پار ہو. 50,000 سال ان کے لیے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنی جلدی گزر جائیں گے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے. حضرت سیدنا محمد بن سمنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار قبرستان کو دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں ان قبروں کی خاموشی سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ چپ چاپ ہے. نہ، ان کے اندر جو بسیرا کیے ہوئے ہیں ان میں سب ایک جیسے نہیں، کہ بعض کو اندر بہت تکلیف میں، بعض راحت میں. اس لیے ہر عقل مند کو چاہیے کہ قبر میں داخلے سے پہلے اسے بہت زیادہ یاد کرتا رہے، کیونکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص قبر کو بہت یاد کرے تو وہ اسے جنت کے ایک باغ کی مانند پائے گا، اور جو اس سے غافل ہو گیا وہ اسے جہنم کا گڑھا پائے گا. ہم غافلین کا کیا بنے گا؟ ہمیں تو موت کا ذکر سننا ہی پسند نہیں. آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو شاید یہ کہہ کر نہیں آئے ہوں گے اجتماع میں کہ یار یہ لوگ تو بالکل آف کر دیتے ہیں، موت کرتے رہتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں. دعوت اسلامی میں آج ڈر لو تو اچھا ہے، کل راحت ملے گی. آج اگر بے فکرے ہوئے، خوف نکل گیا تو مرنے کے بعد جب خوف ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک بار کچھ اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، موت کو یاد رکھو، موت کے لیے تیاری کرو کہ اس سے بچنا ناممکن ہے. اگر تم اس سے مقابلہ کرو گے تو تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر بھاگنا چاہو گے تو پکڑ لے گی. موت تمہاری پیشانیوں میں پیوست کر دی گئی ہے. عذاب موت سے نجات کا کوئی ذریعہ تلاش کرو، کچھ تو خیال کرو، دوڑو، موت کی طرف پیش قدمی کرو. قبر تمہاری منتظر ہے، تمہیں جلد سے جلد بلا رہی ہے. یاد رکھنا، قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا.
گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر ہوگا گڑا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین مانے اگر بالفرض کوئی عذاب نہ بھی ہو کسی گناہگار کو اور صرف قبر میں اس کو اکیلا بند رہنا پڑے، جیسے میں نے کہا کہ سب کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بند کر رہے ہیں، بند ہے، اب تو نہ دم نکلے گا نہ سانس ٹوٹے، اب وہ دوسرا نظام ہے، برزخ کا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے نا، یہ اس سے پہلے کی زندگی سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے سماعت اور بصارت کے لحاظ سے بھی، کہ سماعت اور بصارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو قبر مٹی میں جب تک دم نہیں نکلے گا باہر کا نظر نہیں آئے گا، اور جب دم نکل گیا تو باہر کا قبر کے باہر کا آر پار نظر آئے گا، لوگ آ رہے جا رہے نظر آئے گا، سنائی دے گا۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہ نام قبرستان کے اس سرے پر کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تو یہ سارے قبر والے سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ عام مردے بھی سنتے ہیں، کفار بھی مرنے کے بعد سنتے ہیں آواز، اور جو اہل اللہ ہیں وہ اور زیادہ دور کی سنتے ہیں، ان کی اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں، وہ بہت دور دور کی سنتے ہیں۔ عام مردہ تو ہم قبرستان میں جائیں گے جب سنے گا، لیکن جو بزرگان دین ہیں جو دنیا سے پردہ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دور سے سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے بغداد والے مرشد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں یہاں کورنگی نمبر 1 ناصر کالونی باب المدینہ کراچی کے قبرستان کے قریب بیٹھے بیٹھے ابھی بیان کرتے کرتے عرض کروں کہ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہاں ہم نے جس وقت تو میرا اعتقاد ہے کہ میرے مرشد نے سن لیا، تو چونکہ وہ اہل اللہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، تو ان کو بہت زیادہ دور سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اب تو سائنس نے بھی ہماری تعریف کر دی، اگر ہم اب بغداد شریف کسی کو ٹیلی فون کریں تو ٹیلی فون کو سن لیں۔ کمیونیکیشن اب اتنا مضبوط ہو گیا کہ دنیا کے دور از دور 7 سمندر پار کوئی ملک ہے اس کو بھی ہم ٹیلی فون سے آواز سنا دیتے ہیں، وہ ہماری آواز سن لیتا ہے، بات چیت ہو جاتی ہے۔ تو جب سائنسی کنیکشن اتنا مضبوط ہے، حالانکہ بیچ میں تارے وغیرہ نہیں ہیں، ہواؤں سے آوازیں پکڑ کے وہ سناتے ہیں، تو جب سائنسی کنیکشن اتنا پاورفل ہے تو روحانی کنیکشن کا کیا عالم ہوگا؟ بندہ سن لیں گے تو میرے نیچے نیچے پیارے پیارے بھائیوں میں کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد سب کی سماعت اور بصارت بڑھ جاتی ہے، دیکھنے سننے کی طاقت سب نظر آ رہا ہے۔ تو اگر قبر میں میت کو بند کر دیا جائے اور کوئی عذاب نہ ہو، نہ سانپ آئے نہ بچھو آئے، کچھ بھی نہ ہو، صرف سب پتہ چلتا ہو، تو ذرا اب اس پر غور کیجئے کہ اس قبر میں ہزاروں سال بھی رہنا پڑے گا، قیامت کب جانے قائم ہو؟ قیامت یقیناً قائم ہوگی، ہمیں تو نہیں پتا تھا کب قائم ہوگی، اس کا وقت ہم نہیں جانتے، مگر یہ ایمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ تو اب اگر قبر میں ہمیں بند کر دیا جائے تو اتنا عرصہ ہم کیسے گزاریں گے کہ نہ کسی دوست کے پاس جا سکیں گے، نہ کسی کو بلا سکیں گے، نہ ماں آئے گی نہ باپ آئے گا۔ باپ آئے گا بھی تو بیچارہ ادھر ادھر دیکھتا ہوگا، رومال سے رکھ کے فاتحہ پڑھ کے، پتہ نہیں مخارج بھی اس کے درست ہوں گے نہیں ہوں گے، بیچارہ فاتحہ پڑھ کے چلا جائے گا، توجہ ہے نہیں اس طرف، ایصال ثواب کس طرح کیا جائے، وہ آئے گا چلا جائے گا، حسرت سے ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو اب اس طرح قیاس کریں گے، کوئی عالیشان بنگلے میں ہم کو قید کر دیں، ادھر زندگی کی ضرورت کی ہر چیز بھی موجود ہو، بتیاں، پنکھے، ایئر کنڈیشنڈ روم، نرم نرم گدیلے، سب کچھ، کھانے پینے کی اشیاء، باغ لگے ہوئے، مگر بس میں تنہائی اس بنگلے میں، اس ولا میں ہم اکیلے، آنے جانے کی پابندی ہو ہماری، کوئی آ سکے نہ جا سکے، نظر بند، یقین مانے 1 دن 2 دن، تیسرے دن ہم برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ بعض تو ایسے ہو جو 1 دن بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، تنہائی، اکیلے بالکل گھبرا جائیں، بور ہو جائیں۔
सोने की ईंटें भी गिर्द रख दी जाए तो वो घबरा गए अकेला। तो जब ऐसे आसाइश वाले विला के अंदर अकेले एक दिन गुजारने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो मेरे मीठे किसान भाइयों, कब्र में अकेले अगर कोई सजा ना भी हो तो अकेले कैसे बचेंगे? बच्चे याद आएंगे, माँ बहनें याद आएंगी, दोस्त याद आएंगे, दुनिया की दीगर चीजें याद आएंगी, कैसे बर्दाश्त होगा? कहा जाता है कि जमीन रोजाना इंसानों को 5 मरतबा झंझोड़ती है और कहती है आदमी, बेशक तू मेरी पीठ पर आज चल फिर रहा है, लेकिन तूने आना मेरे पेट के अंदर है। मेरी चीज पर तू उम्दा उम्दा, मेरी पीठ पर उम्दा उम्दा ग़िज़ाएं खाता है, गुनाह किए जा रहा है, अंदर आकर देखना तेरा किस अदा से ताला पड़ता है। ऐ मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे साईं भाइयों, खुदा की कसम, इसमें इबरत ही इबरत है। ऐ काश हमें इबरत नसीब हो जाती, जहां हमें इबरत के हर के नमूने मगर कभी जो आवाज थे वो अब जगह जगह लगाने का नहीं है। इबरत की राह नहीं है, अजल में लगने लाई इसी से सिकंदर का पाते हार हर एक बड़ा जगह जी लगाने का नहीं है। ये इबरत की राह है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुने रहने से ताला ताला वो जीवन पुरानी जिया कर जाए क्या नहीं करने वाला तुझे उसके जगह जी लगाने की नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। न दिल डाल है कोई रहेगा, न गिर गए कोई रहेगा, न कोई रहे न कोई रहेगा कोई रहेगा, जगह जी लगाने का नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे जवानी मजनू बनाया, बुढ़ापे क्या क्या बताया, अजल तेरा करना बिल्कुल सफाया, जगह नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बुढ़ापे तेरी गलती है जुनून का होश में आती जगह जी लगाने का नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये फानी जहां मुसलमान को करेगी ये दुनिया परेशान, फंसा देगी नरकत में नादान को, करेगी हैरान को, जगह जगह लगाने का नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ऐ मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे पहले कि शोर मच जाए कि इसका इंतकाल हो गया है, तो जल्दी जल्दी गस्साल को बुला लाओ, जल्दी जल्दी कफन लाओ, जल्दी जल्दी कब्र खोदने का इंतजाम करो। चुनाचे गस्साल तख्ता उठाए चला आ रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, फिर अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। इससे कब्र ही मान जाएंगे। जल्दी जल्दी तौबा कर लीजिए, कर ले तौबा, रब की रहमत है कब्र में, वरना सजा होगी।
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ جل جلالہ موت کی یاد دلائی جاتی رہے گی۔ جب موت یاد رہے گی تو گناہوں سے انشاءاللہ بچت رہے گی۔ یہ حدیثوں میں ہے کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ موت بہترین واعظ ہے، بہترین ناصح ہے۔ اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہر مہینے کم از کم 3 دن سنتوں کی تربیت کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں گے۔ نمازوں کا بھی ذہن بنا لیجئے۔ آج سچی پکی نیت فرما لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز ادا نہیں ہوگی، ماہ رمضان کا کوئی روزہ ادا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، والدین کو نہیں ستائیں گے، چغلیاں نہیں کھائیں گے، غیبتوں تہمتوں انجام تراشیوں سے بچیں گے، مسلمانوں کی آبرو ریزی نہیں کریں گے، مسلمانوں کے عیبوں کو پردہ ڈال کر اپنی عیب پوشی کے سامان تیار کریں گے۔ اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے سنت و بڑے ہفتہ وار اجتماع میں ہر جمعرات کو ضرور شرکت کریں گے۔ تیرے سنت بھانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، ساری دنیا کے کناروں پہ صدانے لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے صاحب شاہکار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، تو جہاں کے عاشقوں کی دل کی دھڑکن بن گیا، تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو۔ جب مکہ المکرمہ سے آخری حاضری ہوئی اور اشک بار آنکھوں سے الٹے قدم جب امیر اہل سنت کعبۃ اللہ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی منظر بڑا دل تڑپانے والا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو مدینہ شریف میں حاضری کی خوشی ہوتی ہے اور دوسری اللہ کے گھر کے چھوڑنے کا غم بھی ہوتا ہے۔ الٹے قدموں سے چلتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے کعبۃ اللہ کا الوداع کرتے ہوئے امیر اہل سنت اشک بار آنکھوں سے غلاموں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اور پھر وہاں سے یعنی کہ سفر مدینہ
کا آغاز ہوتا ہے۔ سفر مدینہ میں جب مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا ہی دلکش اور بڑا ہی پرکیف منظر ہوتا ہے۔ جب مدینہ المنورہ میں بس داخل ہوتی ہے تب نعت خوان اپنی آواز میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، امیر اہل سنت اس کے بہارے ہوتے ہیں کہ ہمارا گندا وجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہوا، اور جب اپنے جو رہائش کے قریب بس پہنچتی ہے تو لوگ تو خوشی خوشی مدینے اترتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت کے مدینے میں اترنے کا انداز بھی کیا عجیب تھا کہ پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا۔ تو امیر اہل سنت سب سے پہلے مدینہ شریف میں بس سے نیچے اترتے ہیں، اور نیچے اترنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے امیر اہل سنت اپنا سر مدینے کی سرزمین پر رکھتے ہیں، اور پھر پورے مدینے میں جب تک امیر اہل سنت رہتے ہیں کوئی ایسا اینگل نہیں بناتے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر پشت ہوتی ہو۔ آپ فرماتے ہیں عاجزی کرتے ہوئے کہ میرا بات چلے تو میں مکے میں سانس لوں اور مدینہ شریف میں سلام عرض کر کے بغیر سانس لیے وہاں سے باہر نکل جاؤں تاکہ میرا گندا سانس بھی مدینے میں نہ نکلے۔ اور امیر اہل سنت سنہری جالیوں کے سامنے بھی نہیں حاضر ہوتے، اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کون سا منہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں کہ میرا گندا وجود، میرا گندا چہرہ اس قابل نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو قدموں کی طرف سے حاضری دیتے ہیں اور پلر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور پھر چھپ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ کو غریق رحمت فرما، مرحومہ کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما، میرے مولا مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، رب کریم مرحومہ کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مرحومہ کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اپنے مشن میں بے پناہ کامیاب ہے، اور قرآن سنت مرتب کی ہے۔ حضرت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اطال قادری دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے کتنے جواہر پاروں کو اس میں جمع کر دیا ہے، اور یوں کہیے کہ صرف قوم مسلم کے لیے عام نہیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کی جو اصلاح اس کتاب سے ہوئی ہے، اس کے درس سے ہوئی ہے، بلا شبہ وہ کام آسان نہیں تھا، اور وہ بہت سے اجتماعات، بہت سے جلسے، بہت سے پروگراموں میں بھی وہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو گھر گھر، مسجد مسجد، دکان دکان، چوک چوک اس کے درس سے کام ہوا ہے۔ کتنے گنگشتہ راہ اس سے راہ راست پر آئے ہیں، کتنے نوجوانوں میں انقلاب پیدا ہوا ہے، کتنے ایسے کھلاڑی جو کھیل کے ہی دل دادا تھے، انہیں دین سے، مذہب سے، شریعت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، یا لگاؤ تھا تو کما حقہ نہیں تھا، وہ الحمدللہ اس کتاب کا درس سن کر کے یا کتاب پڑھ کر کے وہ اپنے کو انہوں نے بہت حد تک سدھارا ہے۔ یہ ہے کہ دلوں میں انقلاب پیدا کر دینے والی تحریر ہے۔ وہ واقعات ہوں، خواہ قرآن و حدیث کے حوالہ جات ہوں، یقیناً دلوں میں اثر کرنے والی چیز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔